औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में मैं सबसे पहले ज़िक्र करूँगा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से गुज़श्ता 48 घंटे कबल अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उसमें सीनियर रहनुमा थे राब्ता कमेटी के, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक अहम रहनुमा थे और गुलशन टाउन के नाज़िम भी थे, जो गुज़श्ता कई सालों से खामोश अख्तियार किए हुए थे। उन्होंने दोबारा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में माफ़ी नामे के साथ शमूलियत का ऐलान किया, और जिस लम्हे वो शमूलियत का ऐलान कर रहे थे तो बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने उसी लम्हे उन्हें वेलकम किया था और उन्हें बेटा कहकर मुखातिब किया था, और उनसे उम्मीद की थी कि वो मुस्तक़बिल में भी तहरीक के लिए इसी तरह से दिलजमी के साथ काम करेंगे जिस तरह से माजी में उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया था तहरीक के हवाले से। तो ये वो लम्हा था जब वासिफ जलील साहब तहरीक में दोबारा शामिल हो रहे थे और अल्ताफ़ हुसैन साहब उन्हें वेलकम कर रहे थे। अब मैं नाज़रीन ज़िक्र करूँगा आसिफ अली ज़रदारी साहब। आसिफ अली ज़रदारी साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो इन दिनों दूरियां पैदा हुई हैं उसके हवाले से मुख्तलिफ़ कयास आराइयाँ की जा रही हैं। किसी का कहना है कि अब चूँकि 28वीं तरमीम के ज़रिए जो है कि 28वीं तरमीम जो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से लाई जा रही है, उसकी वजह से आसिफ अली ज़रदारी जो है और ख़ासे नाराज़ हैं, और इस्टेब्लिशमेंट और आसिफ अली ज़रदारी के दरमियान दूरियां पैदा हुई हैं। लेकिन इसकी जो इब्तदा है इस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो दूरियां पैदा हुई हैं, और वो थी 2 साल कबल जो एक कैनाल्स के हवाले से वफाकी हुकूमत ने कैनाल्स ग्रीन पाकिस्तान के नाम पर 4 कैनाल्स निकालने का फ़ैसला किया था पंजाब से, और उस कैनाल्स के हवाले से कहा यह जाता है कि जब 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात मुनक्कद हुए थे, उसके बाद जब सदर मुमलिकत की सिलेक्शन का फ़ैसला हुआ तो इस्टेब्लिशमेंट ने आसिफ अली ज़रदारी को इन शराइत पर सदर बनाने का फ़ैसला किया था कि वो ये ग्रीन पाकिस्तान के नाम से जो रियासत ये फ़ैसला कर चुकी है कि कैनाल्स निकाली जाएंगी पंजाब से, जो थर की जो ज़मीनें हैं वो उनको वो जो कच्चे की ज़मीनें उनको सैराब करेंगी, और इस तरह से ग्रीन पाकिस्तान का जो मंसूबा है वो कामयाब हो सकेगा। उसमें आसिफ अली ज़रदारी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को यकीन दहानी कराई थी कि वो इस सिलसिले में भरपूर हुकूमत की मदद करेंगे, और इस्टेब्लिशमेंट को जो सिंध की जानिब से मज़ाहमत के हवाले से जो खदशात थे उसकी उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि उसमें वो सिंध के लोगों को समझाएंगे, और जो सिंध से मज़ाहमत होगी उसको वो भरपूर जो है उनको फेस करेंगे और सिंध के लोगों को पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। ऐवान सदर में इस सिलसिले में एक तकरीब भी मुनक्कद हुई थी। उसमें उस वक्त के वापडा के चेयरमैन का ये कहना था कि ज़रदारी साहब ने उस एक फ़ाइल पर भी दस्तखत किए थे और उस इजलास में ये वादा किया था कि वो भरपूर तरीके से इन कैनाल्स की तामीर में अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन जब कैनाल्स की तामीर शुरू हुई तो सिंध में जो मज़ाहमती तहरीक थी वो इस कदर ताकतवर थी, इस कदर ज़्यादा जो थी वो उसमें क़ुव्वत थी, लोगों की बड़ी शिरकत थी कि ज़रदारी साहब भी उस तहरीक को देखकर ख़ासे घबरा गए थे, और वो ये महसूस कर रहे थे कि अगर इस तहरीक को देखते उन्होंने कहा कि अगर कैनाल्स की आज भी हिमायत की गई तो फिर सियासी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खासा नुकसान होगा, और उन्होंने इस तहरीक को दबाने के बजाय, इस तहरीक को फेस करने के बजाय वकला की इस तहरीक को न सिर्फ सपोर्ट किया
بلکہ وکلا کے جو لوگ اس تحریک کو لیڈ کر رہے تھے، جو ببر لو کی تحریک میں جو لوگ دھرنے پر بیٹھے تھے، ان کو مالی طور پر سپورٹ کیا گیا حکومت سندھ کی جانب سے، ان کو مراد دی گئیں، ان کو بعد میں جب کینالز کے منصوبے کو واپس لیا گیا، کینالز کے منصوبے کو ختم کیا گیا، تو پھر انہیں انعامات سے نوازا گیا سندھ حکومت کی جانب سے۔ تو یہ تمام خبریں تھیں اسٹیبلشمنٹ کے بعد، اور پھر اس لمحے اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کے درمیان دوریوں کا آغاز شروع ہو چکا تھا۔ پھر 18ویں ترمیم کے حوالے سے 18ویں ترمیم پر پاکستان پیپلز پارٹی کو اعتراضات تھے، اور اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ 28ویں ترمیم لائی جائے گی۔ 28ویں ترمیم میں ایک تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جو NFC ایوارڈ کے نام پر جو بہت زیادہ حصہ صوبوں کو چلا جاتا ہے، اور مرکز جو ہے وہ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈیفینس پر خرچ کر سکے یا قرض اتار سکے، تو وہ NFC ایوارڈ میں بھی کمی کرنا چاہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صوبوں کی تقسیم کے حوالے سے بھی اس میں اہم شق ہے، اور پھر بلدیاتی اداروں کو بھی مضبوط بنانے کے لیے، بااختیار بنانے کے لیے اس میں شقیں موجود ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں جس کی وجہ سے 28ویں ترمیم لائی جا رہی ہے، اور اس کے لیے بھرپور طرح سے اقدامات کیے جا چکے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر اسٹیبلشمنٹ کے اس فیصلے کو زرداری صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ کراچی نیا صوبہ بنے، وہ کہتے ہیں پاکستان کو آپ تقسیم کر دیں، پاکستان کے تمام صوبوں کو تقسیم کر دیں، لیکن سندھ کو وہ تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن جب اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ تقسیم ہوگی تو پھر پورے پاکستان کی تقسیم ہوگی، پورے سندھ میں صوبے بنائے جائیں گے، اور کراچی کی چونکہ ایک اپنی حیثیت ہے، کراچی کا صوبہ بننا بھی بہت ضروری ہے۔ اور کراچی کے صوبے کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کراچی کے لوگ ایک طویل عرصے سے کرتے چلے آئے ہیں، خاص طور پر یہ 18 سال میں جو پیپلز پارٹی کی کرپشن تھی، اس کرپشن کی وجہ سے تو کراچی کے شہریوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کسی بھی صورت میں کراچی کا صوبہ بننا چاہیے، ورنہ اس حوالے سے پوری طرح سے تحریک چلانے کا بھی کراچی کے شہری ارادہ رکھتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری صاحب کو ایک ٹاسک دیا گیا تھا متحدہ عرب امارات کے حوالے سے، جب انہوں نے متحدہ عرب امارات نے اپنے $3.5 ارب واپس مانگے تھے، تو زرداری صاحب کو کہا گیا تھا کہ چونکہ آپ کی ذاتی، آپ کے وزراء کی، اراکین پارلیمنٹ کی، آپ کے بچوں کی $3.5 ارب روپے سے کئی گنا زیادہ دبئی میں پراپرٹیز موجود ہیں، بزنس ہے آپ کا، آپ کی انویسٹمنٹ ہے، آپ متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں کو اس پر قائل کریں، ان کو سمجھائیں کہ وہ اس موقع پر جب پاکستان کی معیشت اس وقت خاصی خراب ہے اور معیشت کو سنبھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ $3.5 ارب روپے جو ہماری بینکوں میں موجود ہیں ان کی ابھی ڈیمانڈ نہ کریں۔ لیکن زرداری صاحب جو تھے وہ اس میں مکمل طور پر ناکام رہے، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کرنے سے زیادہ متحدہ عرب امارات کی حمایت کی، اور ان سے کہا گیا کہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو $3.5 ارب واپس دلوائے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو چائنا وہ روانہ ہوئے تھے، تو چائنا میں بھی ان کی کہا یہ جا رہا تھا کہ حکومت کو امید تھی کہ وہ بہت کچھ کر کے آئیں گے، لیکن چائنا کا دورہ بھی ان کا اس لیے ناکام رہا کہ اس سے قبل جو انہوں نے چائنا کا دورہ کیا تھا تو اس میں خاصی جو تھی وہ ان کی سبکی ہوئی تھی، اس لیے کہ انہوں نے جب علی حسن بروئی کو جو ہمارے پاکستان میں لینڈ گریبر کے نام سے بدنام زمانہ ہے اور سرکاری اور غیر سرکاری زمینوں کے قبضوں کے ماسٹر مائنڈ ہیں، لوگوں کو اغوا کرنا، لوگوں کے خلاف زمینوں پہ قبضہ کرنا، بھتے کی پرچیاں، اس شخص کو چائنا میں آصف علی زرداری صاحب نے اس سے قبل جو دورہ کیا تھا وہاں ایک بہت بڑا سائنسدان بنا کر پیش کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ چائنا کٹنگ کے ماسٹر ہیں، جس کے بعد وہاں خاصی خبریں شائع ہوئی تھی اور آصف علی زرداری صاحب کی اس گفتگو، اس تعارف کو جو انہوں نے علی حسن بروئی کا کرایا تھا، اس پر چائنا کے حکمرانوں نے شدید
برہمی کا اظہار کیا تھا. تو اس مرتبہ جب آصف علی زرداری صاحب چائنا گئے تو ان کو اتنا کوئی خاص پروٹوکول بھی نہیں دیا گیا, اور ان کے وفد میں وہی لوگ شامل تھے جو پہلے وفد میں شامل تھے, تو ان کو پروٹوکول بھی کوئی خاص نہیں دی گیا, اور ان کی وہ جو کہہ کر گئے تھے کہ وہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے چائنا سے, تو وہ اس میں بھی ناکام رہے تھے. تو یہ تمام وجوہات تھیں. اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ جب آپ ایوان صدر میں بیٹھ کر اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو اس کرسی پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 28ویں ترمیم بھی لائی جائے گی اور صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کو بھی رخصت کر دیا جائے گا. تو اب یہ تو فیصلہ تقریباً ہو چکا ہے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد کم ہوتا ہے. تو ناظرین, میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا, کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.